بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اور اللہ کریم کا قرب حاصل کرنے کے لیے تین چیزیں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ نمبر 1 عقائد کا درست ہونا، نمبر 2 اعمال کی اصلاح ہونا، اور نمبر 3 دل کا پاکیزہ ہونا۔ یہ تیسری چیز یعنی دل کا پاکیزہ ہونا، دل کا ستھرا ہونا، دل کی پرہیزگاری، اسی کا نام تصوف رکھا جاتا ہے۔ معلم کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے دین میں تینوں چیزوں کو بیان فرمایا۔ قرآن اور سنت میں تینوں چیزوں کی بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمائی گئی۔ عقائد بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، عقائد درست ہوں تو اعمال مقبول ہوتے ہیں، اور اگر بندے کا دل بھی پاکیزہ ہو، شریعت کے مطابق ہو، اسی کو تصوف کہا جاتا ہے۔ وہ بندہ جو دل کو صاف کرتا ہے، دل کو پاکیزہ رکھتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، اسے اللہ کریم کا قرب حاصل ہوتا ہے، وہ شخص مقام ولایت پر فائز ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص حاضر ہوا جس کا لباس انتہائی سفید تھا، جس کے بال انتہائی سیاہ تھے۔ وہ مدینہ پاک کا رہنے والا بھی نہیں تھا، ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا، اس پر سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے، اور وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو زانو ہو کر بیٹھ گیا، اور اس نے اپنے گھٹنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے گھٹنوں سے ملا دیے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے کچھ سوالات کیے۔ عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بارے میں خبر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و بلقائہ و رسلہ و تؤمن بالبعث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان رکھے اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھے، اللہ کی ملاقات پر ایمان رکھے، اور تو مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان رکھے، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے۔ اس سائل نے کہا، صدقت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد الرسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے کہ سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے دوسرا سوال کیا، اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں خبر دیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، وتقیم الصلاۃ وتؤدی الزکوٰۃ المفروضۃ وتصوم رمضان والحج۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور تو نماز قائم کر، اور جو فرض زکوٰۃ ہے وہ ادا کر، رمضان المبارک کے روزے رکھ، اور بیت اللہ شریف کا حج کر۔ اس نے تیسرا سوال کیا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ مل احسان، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر جس طرح تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہ ہو تو کم از کم یہ یقین کر کے اللہ کی عبادت کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرات محترم، یہ تیسرا جو سوال تھا یہ دل کی پاکیزگی کے بارے میں تھا کہ انسان کی حالت اور کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب اس کا دل پاکیزہ ہو اور وہ مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہا ہو۔ اسی کا نام تصوف ہے۔ علم الاخلاق تصوف اور راہ سلوک اختیار کرنے کا نام تصوف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ اللہ کریم نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر کی تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دل کو تمام بندوں کے دلوں میں سب سے بہترین پایا،
سب سے روشن پایا، فاصطفاہ لنفسہ، تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو اپنی ذات کے لیے چن لیا، فابتعثہ برسالتہ، تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنی رسالت کے لیے مبعوث فرمایا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کریم نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد اپنے باقی بندوں کے دلوں کی طرف نظر کی، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کے صحابہ کے دلوں کو سب دلوں سے بہتر پایا، فجعلہم وزراء نبیہ یقاتلون علی دینہ، تو اللہ کریم نے ان صحابہ کو اپنے نبی کے وزراء ہونے کا شرف عطا کیا، جو اللہ کے دین پر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اس حدیث میں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ صحابہ کے دل کتنے چمکدار تھے، کتنے صاف اور ستھرے تھے کہ اللہ کریم نے ان کو اپنے محبوب کی صحابیت کا شرف عطا کیا، تو خالق کائنات نے ان کو اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے دین کی خاطر جہاد کے لیے منتخب فرمایا۔ صحابہ کرام وہ حقیقی رہنما ہیں جن کے دل انتہائی پاکیزہ تھے، جن کے دل انتہائی روشن تھے، انتہائی صاف ستھرے تھے، اور وہ تصوف کی راہ پر چلنے والوں کے رہنما اور مقتدا وہی ہیں۔ اسی وجہ سے کشف المحجوب شریف کے اندر حضور سیدی داتا گنج بخش حضرت سید علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تصوف کا تذکرہ فرماتے ہوئے صوفیاء کی لسٹ میں سب سے پہلا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا، دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا فاروق اعظم کا لکھا، تیسرے نمبر پر حضرت سیدنا عثمان غنی کا لکھا، چوتھے نمبر پر حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا لکھا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کے دل انتہائی پاکیزہ تھے، اور تصوف کی راہ پر چلنے والوں کے صحیح معنی میں مقتدا اور رہنما ہی حضور کے صحابہ تھے۔ اللہ کریم ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے، خالق کائنات ہم سب کے دلوں کو روشن فرمائے، دل کی پرہیزگاری، دل کا صاف ہونا، ہر قسم کی علائشوں سے پاک ہونا اور دل کا انتہائی صاف ستھرا ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور جن ہستیوں نے اپنے دلوں کو پاک اور صاف کیا ہے، اپنے دلوں کو روشن کیا ہے، اللہ کریم نے انہیں اپنی ولایت کا شرف عطا فرمایا، دنیا اور آخرت میں اللہ کریم نے ان کو کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ تو حضرات محترم، دل کی صفائی کا نام تصوف ہے، دل کے روشن ہونے کا نام تصوف ہے۔ اسی وجہ سے دل کو صاف ستھرا رکھنے کی اہمیت پر زور دیا گیا کہ دنیاوی خواہشات سے، ہر قسم کے لالچ سے، حرص و ہوا سے، گناہوں سے، برے ارادوں سے جب مسلمان اپنے دل کو صاف اور ستھرا کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ صوفی کہلاتا ہے، مقام ولایت اس کو مل جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی کامل اتباع اور اطاعت نصیب فرمائے، اور خالق کائنات ہم سب کو اولیاء کی صحبت میں بیٹھنے والا بنائے کہ ایک ولی کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان میں تقوی اور طہارت اور پرہیزگاری اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ صحبت صالح ترا صالح کند، نیک کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے، و صحبت طالح ترا طالح کند، اور برے کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اچھی صحبت نصیب فرمائے، خالق کائنات ہمارے دلوں کو روشن و منور فرمائے، دل کو پاکیزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔